رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ابھی چند روز پہلے محمد ماموں یعنی تہذیب عسکری مرحوم کی 40ویں کی مجلس میں بھی آیات کے اسی سلسلے کو عنوان کلام قرار دے کے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج ایثار صبا کی مجلس ہے، مرحوم شجاعت صاحب کی، وہ بھی میرے ماموں ہوتے تھے، ایک میری والدہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے جہاں تک مجھے دھیان ہے۔ وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، جتنا میں نے دیکھا، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی سمجھ سے اصول یہی بنایا تھا کہ مجھے اللہ کی بنائے نظام زندگی پر جو دین ہے اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس منبر پر بیٹھنے کے بعد جو سننے والے ملتے ہیں، جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ جو مجلس اگر لائیو نشر ہو رہی ہے تو اسے سن رہے ہیں، یا جو بعد میں سنیں گے، وہ زیادہ تر انسانوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں قرآن کریم میں مومن کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی جو دین کو اور دین کے بنیادی باتوں کو توحید سے لے کے قیامت تک کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صرف دین کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ دین کی باتوں کو ماننے کا بھی ان کو خیال ہے
اس لیے کہ اگر دین کی باتوں کو ماننے کا خدا کو ماننا ہوتا صرف، اور خدا کی بات کو نہ ماننا ہوتا، تو پھر مصلی نہ بچھاتے۔ میرے سامنے وہی بیٹھے ہیں، مصلی بچھا ہے، اس کا مطلب وہ ہیں جنہوں نے مصلی بچھایا تھا، تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ اور اب وہی بیٹھے ہیں پھر کہ جنہوں نے اسی مصلی کو فرش ادا سے بدل دیا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مصلی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اس فرش ادا ہی نے اس مصلی تک پہنچانے کا کام صدیوں سے کیا ہے۔ یعنی میرے مخاطب وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے شعور اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دین پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور صریح لفظوں میں کہوں کہ ہمارے درمیان دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ بس پیدا ہو گئے ہیں اس لیے شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دیتا ایسا جہاں پتہ چلے کہ یہ کسی خدا کو بھی مانتے ہیں، کسی نبی کو بھی مانتے ہیں، کسی امام کو بھی مانتے ہیں۔ مرضی کی زندگی ہے اول سے آخر تک۔ لیکن اس کے بعد ہمارے درمیان زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں دین دکھائی دیتا ہے۔ اب ان کا کچھ وہ ہیں جن کا دین مصلی پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، جن کا دین مسجد میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جن کا دین امام باڑے میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جن کا دین ان کے گھر میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جن کا دین ان کے چہروں پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، جن کا دین ان کے سروں پہ چادر کی شکل میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین دکھائی دے رہا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے کہیں کہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں، کوئی خالی مجلسوں میں آتا ہے، کوئی خالی جلوسوں میں آتا ہے، کوئی خالی نماز عید میں آتا ہے، کوئی پنجگانہ نہیں پڑھتا، خالی نماز جمعہ میں آتا ہے۔ تو دینداروں کی ہمارے درمیان بے شمار قسمیں ہیں۔ دینداروں کی قسموں میں وہ قسمیں بھی ہیں جو بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے لفظوں میں کہ ایک صاحب انتقال ہوا، کسی کا تو ہمارے درمیان فوراً گفتگو شروع ہوتی ہے، صاحب تھے بڑے مومن، مولانا غلام عسکری کے لہجے میں انہی کے الفاظ میں کسی حد تک جو مجھے یاد ہے وہ سنیے، کہ تھے بڑے مومن۔ ہم نے پوچھا نماز پڑھتے تھے؟ کہا نہیں نماز تو نہیں پڑھتے تھے مگر تھے بڑے مومن۔ نے پوچھا روزہ رکھتے تھے؟ کہا نہیں روزہ تو نہیں رکھتے تھے مگر تھے بڑے مومن۔ کہا بہت اللہ نے حیثیت دی تھی، خمس نکالتے تھے؟ کہا نہیں خمس تو نہیں نکالتے تھے مگر تھے بڑے مومن۔ حج کرنے گئے تھے؟ نہیں حج بھی نہیں کیا تھا مگر تھے بڑے مومن۔ تو پوچھا کہ بھیا پھر کاہے کہ تھے بڑے مومن؟ تو کہا کہ رمضان میں ہر روز افطاری پابندی سے بھیجتے تھے۔ تو اب ہمارے یہاں معیار یہ بھی ہو گیا کہ جو افطاری بھیج رہا ہے وہ بھی بڑا مومن ہے، جو جگوپرے میں روز دیگ چڑھا کے کھانا کھلا رہا ہے وہ بڑا مومن ہے۔ تو ہمارے معیار تو الگ الگ ہیں، اور اس سے بھی بڑے معیار ہیں۔ ایک صاحب روزہ ایک نہیں رکھتے تھے اور مسجد میں آ کے افطاری کھانا ایک نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کسی نے کہا بڑے بے غیرت آدمی ہو، روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے، کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ کم سے کم افطاری کھانے بھر کے تو مسلمان رہے نا۔ تو ہماری قسمیں بہت ہیں مومن کی۔ میرا مخاطب میرے سامنے وہ بیٹھا ہے جو توحید کو مانتا ہے، جو ولایت کو مانتا ہے، جو امامت کو مانتا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے، مگر یہی ولایت توحید کا ماننے والا یعنی خدا کو مانتا ہے مگر خدا کی بات کبھی کبھی نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے مگر نبی کی بات نہیں مانتا، علی کو مانتا ہے مگر علی کی باتیں نہیں مانتا، قیامت کو مانتا ہے مگر قیامت کی تیاری کرتا دکھائی نہیں دیتا، موت کو مانتا ہے
لیکن زندگی دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کو موت آنے کا خیال بھی ہے۔ تو ہمارے درمیان ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم مانتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ مزاج ایمانی مزاج نہیں ہے۔ ہم مانیں کچھ اور کریں کچھ۔ اصول دین میں تو ہم فرفر گنا ہے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، مگر ہمارا سر کبھی سجدے میں نہ جھکتا دکھائی دے۔ دوسرے عدل کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، مگر جس کا مال ملا اسی کو قبضہ کر لیا، جس پہ ہوا اسی پہ کیس کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مقدمہ قائم کر دیا، زندگی ظلم میں گزار رہے، رٹ رہے ہیں۔ اصول دین میں دوسرا اصول عدل ہے اور زندگی گزر رہی ہے ظلم میں۔ تو یہ ہمارے درمیان، ہمارے ایمان و عمل میں ہم مانتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ اسی میں سے ایک کام بھی ہے کہ جب ہماری مرضی کی مجلس نہیں ہوتی تو چپ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہماری مرضی کی مجلس ہوتی ہے تو نعرے بھی لگاتے ہیں، صلوات بھی بھیجتے ہیں۔ اس سے بہتر صلوات بھی آپ حضرات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ماننے میں اور ہمارے عمل میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے۔ جو بالکل نہیں مانتا میں اس کی بات نہیں کر رہا، ہرگز، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دین والے ہیں، جو دین کا اقرار کر رہے ہیں، جو ملحد نہیں ہیں، جو ایتھیسٹ نہیں ہو گئے ہیں، جو منکر وجود خدا نہیں ہے، جو منکر دین نہیں، میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے نہیں ہے، نہ وہ یہاں بیٹھے نہ میری مجلس سنیں گے۔ میری مجلس وہی سنے گا جو کم سے کم صاحب ایمان ہے، کم سے کم اسلام کو قبول کرتا ہے، وہی سنے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ میری بات نہیں سنے گا۔ جسے کو اللہ کو مانتے کہتے نہیں یہ تو دنیا خود سے بنی، یہ ملا بکواس کر رہا، وہ نہیں سنے گا۔ میرا خطاب ان سے ہے جو دین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم مسلم ہوں، یا مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل و دماغ میں کچھ خاص پتہ وتا نہیں ہے، بررٹا ہے، ماں باپ سے دیکھا ہے، دہرا رہے ہیں، یا ادھورا دین مان رہے ہیں، توحید مان لی، نبوت مان لی، قیامت مان لی، امامت کو نہیں مانا، عدالت الہیہ کا اقرار نہیں کیا، تو اسلام کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایمان تب کہلائے گا جب 5 بنیادی اصولوں کو قبول کرے دل و دماغ کی گہرائیوں سے، توحید کو بھی مانے، عدل الہی کا بھی اقرار کرے، نبوت کو بھی قبول کرے، امامت کو بھی قبول کرے، قیامت کا بھی عقیدہ رکھے، تب یہ مومن کہلائے گا، بشرطے کہ یہ چیزیں خالی زبان سے نہ کہے، دل و دماغ کی گہرائیوں سے اقرار بھی کرے اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے۔ میں باپ ہر جملے میں چپ بیٹھے رہیں گے تو مجھے یہ لگے گا کہ میں بہت ہی آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں، میرا تعلق تعلیم سے ہے، میں چھوٹے بچوں کے پڑھانے والے ادارے سے جڑا ہوں، اگرچہ چھوٹے بچے بڑے ہو کے اتنے پڑھانے والے ہو گئے، انہی چھوٹے بچوں میں کہ بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ، ہزاروں ماشاءاللہ سے، میں اسی سے جڑا ہوں۔ تو میرا تو کام پڑھانا ہے، اور میں نے جن استادوں سے پڑھا ان میں سے ایک استاد وہ بھی تھے جو پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے کہتے تھے واپس کرو۔ مولانا ہاشم صاحب قبلہ اللہ مقامہ مدرسہ نادمیہ میں، ارے مول صاحب کون چیز لی جو واپس کریں آپ سے؟ نہ قلم لیا نہ پینسل لی، آپ سے کیا لیا ہے؟ واپس کرو، موٹی زبان تھی، واپس کرو واپس کرو۔ مول صاحب کیا واپس کریں؟ کہا جو ابھی میں نے تم کو پڑھایا وہ مجھے واپس کرو، سناؤ کیا سنا۔ تو میں ان میں کہوں آپ کو سونے بھی نہیں دوں گا، اور ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دوں گا، اور ادھر ادھر سوچنے بھی نہیں دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کو۔ تھوڑی دیر آپ میرا ساتھ دیں اور میں آپ کے ساتھ دوں، اور ہم سب مل کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں پہ غور کریں کہ کیا جو ہم مانتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ مانے کچھ کرے کچھ، یہ ہماری زندگی میں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں کتنی باتیں لکھی ہیں روزانہ جو حرام لکھا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ ہم دین کو، پیغمبر کو، ائمہ کو، ابھی سرور صاحب جو نظم پڑھ رہے تھے پورا کا پورا پیغام دین تھا۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی دین
یعنی دین، قرآن، محمد و آل محمد، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ جب آپ سب کسی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑیں گے تو بکھر جائیں گے یا سمٹ جائیں گے؟ بولنا تو پڑے گا، واپس کرو۔ ہاں، ایک رسی کو سب پکڑے ہیں تو بکھریں گے نہیں۔ آپ نے دیکھا بجلی کی تار پہ چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں، جب تک سب بیٹھی ہیں سمٹی ہیں، اور ایک مرتبہ وہ رسی چھوڑی تو کوئی پورب، کوئی پچھم، کوئی اتر، کوئی دکھن، تو کوئی آسمان میں، کوئی زمین میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی سے، یعنی دین سے، یعنی قرآن سے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے اب کو مضبوطی سے پکڑو، چھوٹنے نہ پائے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو بکھرو نہیں، بکھرو نہیں، الگ الگ نہ ہو، انتشار نہ پیدا کرو۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن ہمارے درمیان کتنا انتشار ہے، کتنا اختلاف ہے، کتنے جھگڑے ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ مانتے کچھ ہیں، کرتے، اتنا آدھی بات میں کہوں گا، آدھی آپ سے کہلواؤں گا۔ مانتے ہم کچھ ہیں اور کرتے، قرآن کہتا ہے ایک رہو، ہم لڑ کے رہتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، پارٹنر پارٹنر سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، مولوی مولوی لڑ رہے ہیں۔ اب آپ خوش ہو جائیں گے، بس جہاں مولوی، ہماری بہت بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے رمیہ جمرات کی، شیطان کو کنکریاں مارنے کی۔ اب اس طرح صراحت سے نہیں کہوں گا، ہماری عادت پڑی ہے زیادہ تر برا کہنے کی۔ اچھوں کو پہچان کے اس کی اچھائیاں بیان کرنے کا کام ہمارے ممبر سے کم ہوا، سیرت اہل بیت کم بیان ہوئی۔ دشمنان اہل بیت پہ بہت کام کیا ہم نے، خوب پہچنوایا۔ یہ ممبر دشمن کو پہچنوانے کے لیے نہیں تھا، یہ محمد و آل محمد کو پہچنوانے کے لیے تھا۔ تو ہماری، ہاں دیکھیے اب آپ کی مرضی کی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، ہماری عادت پڑی ہوئی ہے لعنت فلاں پہ لعنت بے شمار۔ ہاں، میں یہ آوازیں اس لیے بلند کر رہا ہوں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہم میں سے چند ناسمجھ لوگوں کی باتوں کو سن کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارے شیعہ ایسے ہیں، ان تک پہنچاؤں کہ نہیں، ہمارا مذہب اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہم آپ ہی کی طرح قرآن کے ماننے والے ہیں، اور اکیلے قرآن کو نہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی مضبوطی سے مانے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیغمبر جاتے جاتے کہہ گیا تھا گمراہی سے بچنا ہے تو نہ اکیلا قرآن مان کے بچو گے، نہ اکیلے اہل بیت کے مان کو بچو گے، بچنا ہے تو مضبوطی سے قرآن کو بھی پکڑے رہنا، مضبوطی سے اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ اور ہمارا قرآن بھی ہم سے کہہ رہا ہے اور اہل بیت بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں صاف صاف آیت ہے کہ اے لوگو، ایمان والو، تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، بت پرستوں کے، یہ بت جو بنائے ہیں، جو پتھر کے بھی ہیں، جو لکڑی کے بھی ہیں، جو آٹے کے بھی ہیں، بنا کے کھا بھی لیتے ہیں، جو اس زمانے کی بات، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ تو بے خبر ہیں، وہ تو جاہل ہیں، انہیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے جن کو وہ بڑا مانتے ہیں، وہ پتھر سے ہی، وہ لکڑی کا ٹکڑا صحیح، وہ پلاسٹک کا بنایا ہوا ان کا صحیح، بھگوان صحیح۔ میرے برادران وطن بھی سنے، وہ بھی ہمارا نظریہ سنے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے جن کو آپ بھگوان مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر وہ کسی کے جسم میں آ کے پرکٹ ہوگا، کسی کے روپ میں آ کے ہماری ہدایت اور ہمیں راستہ دکھانے آئے گا، تو وہ اس جسم اور اس روح کا، اس باڈی کا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو خدا اور بھگوان اور رازق اور خالق نہیں مانتے جن کو آپ مانتے ہیں، لیکن
ہماری کتاب قرآن کریم ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم آپ کے بھگوانوں کو برا بھلا کہیں. اور پھر اب اپنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی بات نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو چاہے وہ جیسے ہیں برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ اپنی نادانی میں، اپنی بے خبری میں، اپنی بے علمی میں، اپنی بے معرفتی میں، اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے اصلی خدا کو برا بھلا کہیں گے. آیت کا پیغام آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب نقلی خداؤں کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نقلی خداؤں کو برا بھلا کہیے گا تو آپ کے اصلی خدا کو برا بھلا کہا جائے گا. تو پھر یہیں سے ہمارے اہل بیت نے اور ہمارے فقہا نے نتائج نکال کے سمجھایا ہے کہ تم جن کو مانتے ہو ان کے مقابلے میں جو آئے، جنہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ ستایا. ابھی مسلسل مجالس ہوئی حضرت زہرا کی شہادت کی، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، جس کا جی چاہے گوگل پہ جا کے پڑھ لے. اور علماء شیعہ اور علماء اہل سنت سب نے لکھا ہے شہادت زہرا کیسے ہوئی. تاریخ بتا رہی صاف ہے. علی ولی بنائے گئے تھے، وصی بنائے گئے تھے غدیر میں، مگر انہیں نہیں ہونے دیا گیا. ہمارے اکثر مسلمان بھائی انہی بزرگوں کے کو خلیفہ مانتے ہیں. ہمیں مذہب میں قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں. مگر ہمارا عمل کیا ہے؟ میں بہت طلب باتیں کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے میڈیا پہ جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ جا رہا ہوں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمارے چند نادانوں کے ناسمجھ عمل نے ہمارے پورے دین کو بدنام کر دیا ہے. میں صاف کہنا چاہتا ہوں، میرا موضوع وہی ہے کہ میرا خطاب دینداروں سے ہے، مگر دیندار وہ جو کچھ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے. علی کو مانتے ہیں، علی کی بات نہیں مانتے. حسین کو مانتے ہیں، حسین کی بات نہیں مانتے. حسین نے جنگ روک کے اول وقت نماز پڑھی تھی. ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سب دیکھ لیجئے آپ. ہماری مجلسیں اول وقت نماز شروع ہوتی ہیں، ہمارے جلوس جاری رہتے ہیں نماز کے وقت پہ. حسین نے جنگ روک دی تھی، نماز کے لیے نہیں، اول وقت نماز کے لیے جنگ روک دی تھی. تو پھر حسین کو مانو تو حسین کی بات کو بھی تو مانو بھائی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. میں اپنے جذباتی بچوں سے اللہ کرے میرا یہ جو ویڈیو جا رہا ہے، ایک اللہ جس کے لیے جیسے چاہے انتظام کرتا ہے. کبھی کبھی ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے کہ تم نے جو بات کہی تھی یہ وہیں دب کے رہ جاتی. تم نے کہیں کہ جہاں کہی تھی، یہ تمہارا دشمن جو تمہاری مخالفت میں تمہاری بات کو پھیلا رہا ہے تمہاری مدد کر رہا ہے. میرے منہ میں چسنی لگا کے پھیلایا گیا ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے ایک گاؤں میں، جو چھوٹے سے گاؤں میں ایک بات کہی تھی، وہ پیغام دنیا بھر میں نہ پہنچتا اگر میرے مخالف نے میری مدد نہ کی ہوتی. اور یہ اللہ کی تدبیر ہے. جو کام دوست نہیں کر پاتے وہ دشمنوں سے کروا دیتا ہے. اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہم غلاموں اور ہم خاک کے ذروں کی کیا اوقات ہے. یہ کام دشمن سے ہمیشہ اللہ لیتا چلا آ رہا ہے. آپ زیادہ ہی ہو سکتا ہے، زیادہ ہی آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہو تو میں ایک چھوٹا سا نمونہ دے دوں. اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے ثبوتوں میں ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کی عظمتوں کا اقرار دشمنوں نے کیا ہے. ان کی عظمتوں کا اقرار دشمنوں نے کیا ہے. صرف اقرار نہیں کیا ہے، ان کے کردار پر بھروسہ کر کے اپنی پالیسیاں بنائی ہیں. دونوں کے ثبوت پیش کرتا ہوں. جنگ صفین، لشکر امیر شام معاویہ پہلے پہنچ گیا. میدان جنگ میں ایک ہی پانی کا ذخیرہ تھا. لشکر امیر شام نے، دیکھیے معاویہ کو ہمارے اکثر برادران اہل سنت بھی
باعزت نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اگر تھوڑے سے بھی دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ان کو امیر شام کہہ کے یاد کرتے ہیں، جبکہ تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سراغ لگاتے لگاتے جائیے گا تو ڈھونڈ کے علی کے قتل کی جڑیں کہاں ہیں تو پھر دکھلائی دے گا کہ کون کیا ہے۔ امیر شام کا صفین کے پانی پہ ذخیرے پہ قبضہ ہو گیا لشکر شام کا، مولا علی کا لشکر بعد میں پہنچا، ادھر جشن منایا جا رہا تھا کہ پانی ہمارے قبضے میں ہے، پورے علاقے میں کہیں پانی ہے ہی نہیں ہے، اب لڑے بغیر ہم جیت جائیں گے۔ کیوں جیت جائیں گے؟ کہا جب انہیں پانی نہیں ملے گا تو کیا پیاسے مریں گے؟ یا تو لڑے بغیر واپس چلے جائیں گے، یا پیاسے لڑیں گے تو ہم ان کو مت ڈالیں گے۔ پیاسوں کو سے لڑنے میں کیا پریشانی، وہ بھی عرب کی دھوپ، صفین، گرمی۔ علی کا لشکر پہنچا، خبر آئی کہ پانی کے ذخیرے پر دشمن کا قبضہ ہے۔ نجل البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، مولا علی نے لشکر کو چھوٹا ٹکڑا تھا، اس کو چھوٹے ٹکڑے جمع کیا اور ان کو بتایا، ان کو ہمت دلائی، جوش دلایا، دانت پہ دانت رکھو، تلواریں ہاتھ میں کھینچو، جا کے حملہ کرو، گھاٹ پہ قبضہ کر لو۔ خود مولا گئے بھی نہیں، پانی کے گھاٹ پہ چھوٹے سے لشکر کے ٹکڑے نے جا کے قبضہ کر لیا، چھین لیا۔ اب جو چھن گیا اور علی کے لشکر کے قبضے میں آیا تو لشکر شام میں کوہرام برپا ہو گیا، مارے گئے مارے گئے مارے گئے مارے گئے پیاسے، مارے گئے پیاسے، مارے گئے پیاسے۔ خبر امیر شام تک پہنچی، نکلے وہ لشکر والوں کو تسلی دینے کا، گھبراؤ نہیں، پیاسے نہیں مارے جاؤ گے، پیاسے نہیں مارے جاؤ گے۔ ارے کیسے نہیں؟ علی کے لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ کہا نہیں، پیاسے نہیں مارے جاؤ گے، یہ علی ہیں، یہ کسی پیاسے پہ پانی نہیں بند کریں گے۔ تو دشمن اعتماد کر کے اعتماد ہی نہیں کر رہا، اپنے پالیسی بھی بنا رہا ہے کہ پانی وانی ڈھونڈنے جانے کی ضرورت یا دوبارہ لڑکے ان سے چھیننے کی ضرورت نہیں، اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ان پہ اعتماد کر کے کہ علی ہیں، عدل والے ہیں، یہ کسی پیاسے پہ پانی نہیں بند کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اپنے موضوع سے زیادہ دور نہیں گیا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ ان صاحبان ایمان کی مجلس ہو رہی سال ثواب کی جنہوں نے اپنی زندگی میں کوشش یہ کی تھی کہ دیندار زندگی بسر کریں۔ ہم سب اپنی اپنی عقل و سطح سے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بے توجہی، بے خبری، بے بصیرتی، بے شعوری، بے علمی، لاپرواہی، یہ سب مل کے ہم سے کراتے یہ ہیں کہ ہم مانتے کچھ ہیں اور کرتے، پھر چپ ہو گیا آپ، مانتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ مانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نقلی خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، مگر ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ ہمارے اہل بیت کہتے ہیں جو دوسروں کے مذہبوں کے بزرگ ہیں، ابھی ہمارے تمام مراجع کے کھلے ہوئے فتویٰ موجود ہیں، فتوے حرام قرار دیا ہے انہوں نے دوسرے مذاہب کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، چاہے وہ کوئی مذہب اور کوئی دین اور کوئی دھرم ہو، دوسرے مذہب کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں ہمارے اسی ممبر سے نگیٹو پہنچایا گیا ہمیشہ، ہمیں یہ عادت ہو گئی کہ ایک فرضی سا، اگر اصلی نہ ملے تو فرضی، شیطان کھڑا کرو اس پر کنکریاں مارو۔ اب آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے شاعری میں اور کہیں کہیں خطابت میں فرضی اپنے حساب سے فرضی کھڑے کر کے ہر بات پہ اسے غیر حلالی ثابت کیا جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، جو نعرہ نہ لگائے وہ، جو دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ لگائے وہ۔ آپ کہاں ہیں؟ دین کہاں ہے؟ دین کہہ رہا ہے کہ جو کسی پر الزام لگائے اسے 80 کوڑے مارو۔ آپ کسی وجہ سے بھی کسی کو حرامزادہ ثابت کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے آپ کتنا بڑا، آپ نہیں، میں اپنے سب سے کہہ رہا ہوں، مگر ہمارے اشعار میں تعریف سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے، چھتیں اڑنے لگتی ہیں جہاں کسی کو بس ذرا اشاروں کے نائیوں میں حرامزادہ ثابت کیا، بس دیکھیے کیا واہ واہ ہو رہی ہے۔ ہمارے عمل میں، ہمارے ماننے میں بڑا تضاد ہے۔ میں یہیں پہ اپنے جوانوں سے، سمجھانے والے آتے ہیں، آئیں گے، میری اس تقریر کو بھی سن کے آئیں گے، خمسے اور عشرے پڑھے جاتے ہیں،
مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ برفلاں بے شمار، بیچ کا لفظ نہیں کر رہا ہوں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بڑے مجمع میں؟ صلوات کیا ہے؟ صلوات نزول رحمت کی دعا ہے. صلوات نزول رحمت کی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار رحمت نازل فرما پیغمبر پر اور ان کی آل پر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ان پر نزول کی دعا ہے، لیکن اگر ہمیں واقعاً مذہب نے ذرا سے ہم نے مذہب کو پہچانا ہوتا، حدیثیں تو ہم فضیلتوں میں سنتے ہیں. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق و ہوا. حدیث فضیلت میں سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر حدیث ہم سے آپ سے کہہ کیا رہی ہے؟ مثل اہل بیتی، حضور فرماتے ہیں، اور یہ تمام عالم اسلام کی علماء شیعہ اور اہل سنت سب کی کتابوں میں موجود حدیث ہے اور متفق علیہ ہے تقریباً، یعنی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کی طرح ہے. جب طوفان آیا تو کون بچا تھا، کون ڈوبا تھا؟ جناب نوح کے طوفان دور میں طوفان آیا تو جو اس پہ بیٹھا تھا وہی بچا تھا، اور جو اس پہ نہیں بیٹھا وہ ڈوب گیا. بیٹا بھی نہیں بیٹھا تو ڈوب گیا. یہ بتائیے کشتی پر جو بیٹھا ہوگا تو جب کشتی رکے گی تو وہ بھی رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ پھر چپ ہو گئے آپ. جب کشتی پہ میں بیٹھا ہوں، کار پہ میں بیٹھا ہوں، گاڑی پہ بیٹھا ہوں، لڑیا پہ میں بیٹھا ہوں، تو جب وہ رکے گی تو میں رکوں گا کہ نہیں؟ اور جب وہ چلے گا تو میں چلوں گا کہ نہیں؟ اگر وہ چلے اور میں رکا رہا ہوں تو میں بیٹھا نہیں ہوں، اس کا مطلب سوچ رہا ہوں کہ بیٹھا ہوں. وہ کھڑی ہو جائے اور میں چل پڑوں، اس کا مطلب میں بیٹھا نہیں ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں. پیغمبر کہہ رہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. من رکبہا، جو کھڑے ہو کے تعریف نہ کرے کہ کیا کہنا جناب نوح، کیا زبردست ڈیزائن کی کشتی بنائی ہے، وہ نہیں. جو اس پہ سوار ہو جائے وہی نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا، اور جو اس پہ بیٹھنے سے رہ گیا غرقا، ڈوبا بھی، ہوا برباد بھی ہو گیا. تو کشتی نوح پہ کون بچا؟ جو اس پہ بیٹھ گیا. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جائیں. ابھی میں نے آپ سے پوچھا، ہم بس مانے بیٹھے، ہم سفینہ اہل بیت پہ سوار ہیں، ہم سفینہ اہل بیت پہ سوار ہم ہی سمجھ رہے ہیں نا. تو سوار ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کشتی چلے گی تو ہم بھی چلیں گے، کشتی رکے گی تو ہم بھی رک جائیں گے. یعنی جہاں اہل بیت چلے وہاں ہم چلے، جہاں اہل بیت رکے وہاں ہم رکے. وہ واجبات پہ چلتے ہیں تو ہم واجبات پہ چل کے دکھائیں، وہ حرام پہ رکتے ہیں تو ہم حرام پہ رکیں. اگر وہ چل رہے ہم کھڑے ہیں تو ہم سوار نہیں ہیں. جو کشتی پہ سوار نہیں ہے وہ ڈوبے گا بھی، برباد بھی ہو جائے گا. فیصلہ خود کر لیجئے. فیصلہ یہ بھی کر لیے کہ صلوات بھیجنا کہ نہیں بھیجنا. ایک صلوات اور مل جاؤ کہ بھیج دیں محمد. صلوات کا مطلب ہے نزول رحمت کی دعا. جب وہ کشتی ہیں تو آپ اس کشتی میں سوار ہوں گے، یعنی جو وہ کریں وہ کرنے کی کوشش، جس سے وہ بچیں اس سے بچنے کی کوشش. تو جتنا سوار ہوں گے کشتی پہ، جب بارش ہو
تو پورے آپ کشتی بیٹھے ہیں تو پوری بارش آپ کو ملے گی۔ اب کشتی پہ سوار ہونے بھی ہم لوگ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے اب تو خیر سواریاں اچھی خاصی چلنے لگی، ورنہ پہلے جو وکرم چلتے تھے، اور اب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی ٹھاٹ سے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدھا باہر نکالے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک پیر ٹانگے ہے۔ وہاں کی لوکل، بمبئی کی لوکل دیکھیے نا، تو سوار تو سب ہیں، نہ کوئی اندر بیٹھا ہے، کوئی ایک پیر سے لٹکا ہے۔ تو اگر کشتی پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو جو جتنا بیٹھا ہوگا اتنی رحمت پائے گا۔ اب کوئی خالی ایک انگوٹھا ٹیک کے کشتی پہ رکا ہوا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ لیتا اور ایک دن عاشور میں دکھائی دیتا تھا، اتنا سے ہے تو اتنی سے رحمت بھی اس کو ملنے والی ہے۔ جو جتنا کشتی کے اندر آتا جائے گا اتنی رحمت تو خدا کو پاتا چلا جائے گا۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو تو رحمت نازل کرتا ہے ان پر، ہم اسی کشتی پہ سوار ہو جائیں تاکہ وہ پوری رحمت ہمیں نصیب ہو۔ ایک پرجوش صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ رحمت ہے نزول رحمت، صلوات ہے نزول رحمت کی دعا۔ اس کا الٹی چیز ہے لعنت، گالی نہیں ہے کوئی۔ وہ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی نعرہ بھی نہیں ہے۔ لعنت بھی دعا ہے، مگر جب کسی تک خیر پہنچنے کے لیے دعا کی جائے تو اسے کہتے ہیں دعا، اور جب کسی کو خیر سے محروم ہونے کی دعا کی جائے تو ہم اردو میں اسے کہتے ہیں بد دعا۔ لعنت بد دعا کا نام ہے۔ لعنت آئی ہے، زیارت عاشورہ میں آئی ہے، جگہ جگہ کلمہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زیارت وارثہ میں آیا ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، اے میرے مولا جس امت نے آپ کو قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو لعنت مطلب گالم گلوچ نہیں ہے بھائی جو ہمارے ہاں بن گیا۔ لعنت کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے بد دعا۔ صلوات ہے رحمت کے نازل ہونے کی دعا، اور اس کا الٹا جو ہے مثلا نماز 11ویں 21ویں شب میں اعمال میں وارد ہوا ہے، ہم کیا کریں 100 بار اللہم لعن قتلتا امیر المومنین، اے میرے اللہ امیر المومنین کے قاتلوں پر، قاتل نہیں ہے اس میں، قاتل جب ایک ہو، قاتلوں جب ایک سازش رچ کے قتل کیا جائے، معصومین کی زبان کے نکلے فقرے ہے، ایک کو نہ ڈھونڈنا، ڈھونڈو گے تو پتہ چلتا جائے گا قاتل کہاں کہاں تک ہے، کہاں سازش رچی گئی اور کہاں گولی ماری گئی۔ آج بھی ہوتا ہے نا، مارتا کوئی ایک گولی ہے لیکن اس گولی مارنے کے پیچھے پورا گروپ ہوتا ہے۔ آگے یہ بات تو سنی لیجئے، امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ذکر حسین سے، ذکر کربلا سے، ذکر شہادت حسینی سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کون صحابی آیا تھا مارنے امام حسین کو؟ کس صحابی نے حسین کو مارا تھا؟ کیا حرملہ صحابی تھا؟ کیا شمر صحابی تھا؟ توجہ دے، بہت باریک بات ہے۔ بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ حسین کی شہادت کے تذکرے سے فتویٰ دیا انہوں نے، اس حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ غلام عسکری علیہ اللہ مقامہ نے سوال کیا ہے اپنی تحریر میں کہ آخر قتل حسین کے تذکرے سے بغض صحابہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو سوچو۔ قاتل تو وہ نہیں تھے، تو پھر یہ یزید کس نے تیار کیا جو قاتل بنا؟ شمر کو کون لایا؟ ابن سعد کو کون لایا؟ ابن زیاد کو کون لایا؟ یزید کو کون لایا؟ معاویہ کو کون لایا؟ تاریخ میں جا کے ڈھونڈیے اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، مانتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ قرآن مجید کو مانتے ہیں، میرے پاس وقت، میں نے گھڑی دیکھی تو تھی مگر پھر بھول گیا، میں گھڑی باندھتا ہوں بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا بجے مجلس شروع کی بتائیے؟ 8:20 پہ 8:20 پہ شروع کیا نا، تو 4 گھنٹے ہو گئے نہیں ہو گئے؟
بھاری پڑ رہا ہے نا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب اتنی جتنی بات کہہ سکوں کہہ لوں گا، زیادہ وقت آپ کا اس سے زیادہ بوجھل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مانتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے اس سے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں جو کرتے ہیں اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ میں اللہ مانوں نہ ماننا منہ پڑھوں، میں اکیلا پیٹوں گا، لیکن مجھے نماز نہ پڑھتے دیکھ کے میری اولاد بھی بے نمازی بنے گی تو اب میں نے بگاڑنا شروع کی، نسلیں اب بہت پٹائی ہوگی۔ ہمارے اجتماع میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں فرش ادا پر، محفلوں میں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں ان کی مظلومیت کے تذکرے کے لیے تھیں، اس لیے کہ مظلومیت کھینچ کے لاتی ہے۔ محفلیں ان کے فضائل کے تذکرے کے لیے کی تھیں، اس لیے کہ کمال کھینچ کے لاتا ہے۔ تو ذکر مظلومیت اور ذکر کمال اور فضیلت اس لیے تھا کہ جو نہیں آئے ہیں وہ کھنچ کے آئیں۔ نہیں، آپ واقعاً قدر نہیں فرما رہے ہیں۔ مظلومیت کا تذکرہ مجلس میں، محفل میں، مجلس کی ابتدا میں ان کے کمالات کا تذکرہ آدمی کمال کی طرف کھنچتا ہے۔ جاہل بھی عالم کو پسند کرتا ہے، چور بھی ایماندار کو پسند کرتا ہے، جھوٹا بھی سچے کو پسند کرتا ہے۔ تو کمال کھینچتا ہے مظلومی۔ سڑک پہ کھڑے ہوئے 10 آدمی کا کہے لگا رہے ہوں، کوئی آدمی ہنس رہا ہو، ایک کھڑا ہنس رہا ہو، آپ کو توجہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایک آدمی رو رہا ہے تو آپ ایک دم سے رکیں گے، ارے کیا بات ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ تو مظلومیت کھینچتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہم سے کہا ہماری خوشی میں خوشی، ہمارے غم میں غم۔ غم مناؤ گے تو مظلومیت پہنچانا ہے، خوشی مناؤ گے تو کمال پہنچانا ہے۔ کمال پہنچاؤ گے تو بھی کھنچ کے آئیں گے، مظلومیت پھیلاؤ گے تو بھی کھنچ کے آئیں گے۔ یہ مجلسیں محفلیں کھینچ کے لانے کے لیے تھی، اس طرح کرنٹ مار کے بھگانے کے لیے نہیں تھی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ لعنت صلوات کی طرح سے دعا، بد دعا ہے۔ پروردگار اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، یعنی امیر المومنین علی کے قاتلوں پر لعنت کر، کیا مطلب؟ اور پھر اس میں لگتا بے شمار، اس کا مطلب سمجھتے ہی نہیں لعنت کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہی نہیں لعنت کیا ہے۔ لعنت کوئی پتھر مارنا نہیں ہے کہ بے شمار پتھر مار دے، ڈنڈے مار، چاقو مار۔ لعنت کیا ہے؟ صلوات کا الٹا۔ صلوات کیا ہے؟ رحمتوں کے نازل کرنے کی دعا۔ لعنت کیا ہے؟ پروردگار یہ اس لائق نہیں رہ گئے کہ ان تک رحمت پہنچے، اپنی رحمت کو ان سے دور کر دے۔ لعنت کس چیز کا نام ہے؟ نہ گالی ہے، نہ پتھر ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ لاٹھی ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے فروع دین میں تبرہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم مٹائیں گے بھی نہیں، ہم اس کا صحیح مطلب سمجھائیں گے۔ آج ہماری قوم پہ یہی الزام ہے کہ تبرے باز ہیں۔ وہ الزام صحیح ہے اس لیے کہ ہم نے اس لفظ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ مکتب کا پڑھا کوئی تو بیٹھا ہوگا، اس سے پہلے نیکی دکھاؤ پھر برائی سے بچاؤ، اس لیے کہ نیکی دکھاؤ گے تو برائی سے بچنے کی صلاحیت خود بخود آ جائے گی۔ نماز پہ لگاؤ گے تو خود بخود نماز برائی سے روکے گی۔ پہلے نیکی دکھاؤ پھر برائی سے بچاؤ۔ امر بالمعروف پہلے ہے، نہی عن المنکر اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تولا۔ تولا کا مطلب کیا ہے؟ خالی نعرے لگانا، خالی نعرے لگانا، واہ واہ کہنا، فضیلتوں پہ خوش ہونا۔ تولا کی جڑ ہے ولا، اور تبرہ روٹ ورڈ، تبرہ کا روٹ ورڈ ہے براہ۔ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا ہے، سورہ برات پورے سورے کا نام ہے۔ تو کیا ماد اللہ اس میں اللہ گالیاں بک رہا تھا؟ تبرہ کیا اللہ نے۔ براۃ من اللہ صاف صاف ہے، براءت دوری۔ تولا یعنی کوشش کر کے اپنے اندر اچھائی سے اور اچھے لوگوں سے محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اور عمل سے اسے ظاہر کرنا۔ تولا یہ ہے۔ اور تبرہ کیا ہے؟ براءت دوری، برائی سے اور برے سے
دوری اختیار کرنا اپنی سوچ سے بھی، اپنی فکر سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ گالیاں دینے کا نام نہیں ہے تبرہ، ہمارے عمل نے بہکایا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی، جب ہم مشرک نہیں ہیں تو ہم برات کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ، سورہ برات کی ابتدائی آیت ہے، اللہ نے مشرکین سے برات کی ہے۔ یہ جو وہی برات ہے، وہی، اب میں یہ سب علمی گفتگو ہے، معاف کیجئے گا میں جاہل آدمی یہ لفظ بولتا ہوں، اچھا نہیں ہے، کم سے کم ایک عالم میرے سامنے بیٹھا جو اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قدرتی اور فطری طور پہ کچھ کر بیٹھنا، اور ایک ہوتا ہے کوشش کر کے اس کام کو کرنا۔ حدیث ہے، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ بچپن سے سن رہے ہیں نا، اور ایک غلط ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ میں بہت پھوہڑ ہو گیا ہوں بات کرنے میں، ہمارے پر الزام لگ چکا ہے کہ آپ بزرگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب وہ ہے جس میں اجتہاد زندہ ہے، جس میں پچھلے کی آخری باتیں آنکھیں موند کر کے ماننے کا حکم نہیں ہے کہ بس یہی 4 فقہ ہیں آنکھیں موندو۔ ہمارا مذہب میں اجتہاد زندہ، ہر اگلی نسل پچھلی نسل کے علمی کارنامے کا جائزہ لے کے اپنے علم و شعور سے فیصلے کرتی ہے، اس میں سے کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ جیسے میڈیکل میں ہے، جیسے سائنس میں ہے، جیسے ٹیکنالوجی میں ہے، ویسے علم دین میں بھی ہے۔ آپ کے یہاں بھی فارمولے کتنے باطل ہو چکے ہیں۔ یونانی سائنس کہہ رہی تھی زمین اپنی جگہ ٹھہری ہے، اور سورج اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ یونانی سائنس کہہ رہی تھی کہ صاحب چھلکے ہیں افلاک کے، جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، اور اسی میں جھگڑا ہوا کہ معراج کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ 7 فلک پھٹیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ بات کی سائنس نے سب غلط سا قرار دے دیا کہ نہیں قرار دے دیا؟ تو جتنی دنیا آگے بڑھتی ہے، جتنا علم آگے بڑھتا ہے، جتنی نالج آگے بڑھتی ہے، نظریات بڑھتے ہیں، ہم جمود کے شکار نہیں ہیں، ہمارے ہاں زندگی ہے۔ لہذا اگر ہمارے بزرگوں نے کسی بات کو اپنے عصر میں جو سمجھا تھا، اب جب ہم نئی جدید عصر میں آئے، ہمارے پاس نئی علم آئی، نیا ٹیکنالوجی آئی، ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ تو سنیے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ من بکا، جو رویا، او اب کا، یا جس نے رلایا، او تبا کا، اس کا ترجمہ کیا سنتے ہیں؟ ایک آدھ بوڑھا تو یاد ہوگا، جو حسین پہ روئے، جو حسین پہ رلائے، جو رونے والے جیسا منہ بنائے، یہی سنتا ہے نا؟ معاف کیجئے گا غلط ترجمہ ہے۔ منہ بنانا ایکٹنگ کرنا ہے، اور اللہ اصل عمل پہ جزا دیتا ہے، ایکٹنگ پہ جزا نہیں دیتا۔ میں ایکٹنگ کر کے یہاں بیٹھ کے رہوں تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو پھر تباکہ کیا ہے؟ اب یہ عربی کی بلاغت اور فصاحت کی اونچی باریکیاں ہیں، جو خالی اردو میں حدیثوں اور آیتوں کے 2-4 ترجمے پڑھ کے اور مجلسیں سن کے ہمارے درمیان مجتہد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سنیں کہ قرآن سمجھنا اور حدیث سمجھنا اس معیار پر کہ آپ اس سے خود حکم خدا کا پتہ چلا لیں۔ آپ اپنی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن ہے اسی لیے، مگر آپ فتوے نہیں دے سکتے۔ سنیے، بکا، رونا، من بکا، اس کی اصل ہے بکا، رویا۔ روتا کب ہے آدمی؟ تکلیف میں روتا ہے، کسی کی مصیبت دیکھ کے روتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو غمزدہ دیکھ کے روتا ہے۔ امام حسین سے میں محبت ہے، ان کے غمزدہ دیکھتے روتے ہیں۔ سیدہ سے محبت ہے، ان کی مصیبتیں سنتے روتے ہیں، فطرت ہے۔ من بکا، جو خود سے رویا، اس کی فطرت نے اسے رلایا۔ او اب کا، جو رویا نہیں رلایا۔ ذاکر ممبر پہ بیٹھا، مرثیہ خان بیٹھا، اس نے ذکر حسین، ذکر فاطمہ، ذکر اصغر، ذکر اکبر، اہل بیت کا، ان پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کر کے دوسرے کو رلایا۔ اب یہاں صرف حسین کے لیے، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پر رلایا۔ او تباکا، رونے والے کا منہ بنایا نہیں۔ پھر کیا ہے؟ یہ ایک خاص ڈھانچہ ہے، عربی میں ہر زبان میں ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی انگلش میں بھی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر بدلتا ہے ڈھانچہ کہ نہیں بدلتا؟
کوئی ایک آدھ مثال ہے کسی زبان میں جو تین انگریزی کے 3 لفظ بدلے تینوں میں؟ کم، آخر تک کم ہی رہے گا. ایٹ، ریڈ، جتنے ہیں ڈھانچے بدلتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے. کہیں تینوں بدلتے ہیں، کہیں دو بدلتے ہیں، کہیں ایک بدلتا ہے. اور قانون الگ زبانوں کے، عربی میں بھی اسی طرح ہے. پھر عربی میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، نہیں یہ سب آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، مگر لفظ ایک ہوتا ہے روٹ ورڈ. جب اس کے ڈھانچے بدلتے ہیں تو معنی بدلتے ہیں. بقا اس ڈھانچے کا مطلب ہے جو خود سے کام کو کرے. اب کا یہ ہے جیسے علم جاننا، اعلام دوسرے کو بتانا. آپ بھی یہاں بولتے ہیں اعلان، علن کھلا ہونا، اعلان کھل دینا، بدل گیا معنی. بکا رونا، اب کا یعنی ابکا رولانا. تباکا، تباکا کیا ہے؟ رونے والے کا منہ بنانا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ رونے والے، کبھی کبھی آپ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، دل سخت ہو گیا ہے. دل کا ہے سخت ہوتا ہے، دل گناہوں سخت ہوتا ہے، دل گناہوں سے روک سخت ہوتا ہے. دل بہت زیادہ کھانا کھا کے بھرے پیٹ میں سخت ہوتا ہے. دل سخت ہونے کے ٹھکانے بھی ہیں، دل نرم ہونے کے ٹھکانے بھی ہیں. وہ بھی ایک موضوع ہے. جیسے دل کی جسمانی بیماریاں ہیں، ویسے دل کی روحانی بیماریاں بھی ہیں. دل سخت ہونے کا مطلب اچھی بات اثر نہ کرے. جیسے زمین میں بالو ہے، آپ کنکری ماریں گے تو اس کے اندر چلی جائے گی. اور اگر پتھر ہے، پتھریلی زمین ہے، آپ کنکری ماریں گے چٹک کے آپ ہی کے منہ پہ کنچا کے پڑے گا، منہ پہ پٹاخ سے. تو نرم چیز میں جگہ ہوتی ہے قبول کرنے کی. پانی برستا ہے، نرم مٹی میں پانی جذب ہو جاتا ہے، پتھر پہ چٹک کے بکھر جاتا ہے. ویسے دل ہے، دل نرم ہوگا تو اچھی بات کو اندر لے لے گا، دل سخت ہوگا تو ٹکرا کے باہر بھیج دے گا. دل سخت کا ایسے ہوتا ہے، دل نرم کا ایک خود مستقل موضوع ہے جس کو ہم پڑھا ہی نہیں جاتا. ہم لوگ سوچتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں. یہ سب اسلام میں موجود ہے، سب ایمان میں موجود ہے، سب دین میں موجود ہے. دل جو سخت ہوتا ہے ایک ہے گناہوں سے سخت ہوتا. سخت دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا نرم دل کی قبول ہوتی ہے. یاد آ گئی حدیث؟ سن لے، صلوات بھیج دے تو اچھا لگے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب دعا کرنے بیٹھو تو نرم دل لے کے بیٹھو. اور اگر تمہارا دل سخت ہے تو دل کو نرم کرنے کے لیے اپنے کسی ایسے کو یاد کرو جس سے تمہیں محبت ہے اور اس کی موت ہو گئی. اپنی امی کو یاد کرو کہ میری امی یوں مر گئی. اپنے ابا کو یاد کرو اور تمہارا دل نرم ہو تو اب دعا کرو تو اللہ قبول کرے گا. یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، مجلس سے ادا کرتے ہیں، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. نرم دلوں سے ہم دعا کرتے ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے. تو کبھی دل سخت بھی ہوتا آدمی کا. یا میں صاف مثالیں دیتا ہوں. میں بیٹھا ہوں فرش ادا پہ مجلس سن رہا ہوں، ایک خطیب منبر بیٹھا ہے. آج کل گڑی ہوئی روایات پڑھنے کی کوئی حد نہیں رہ گئی ہے. آپ خود بھی غور کریں تو دنیا کا کوئی واقعہ گزرے گا تو ایک ہی طرح گزرے گا، دو طرح نہیں گزرے گا. میں وہاں سے یہاں زینے چڑھ کے آیا ہوں تو ایک ہی طرح تو آیا ہوں کہ ایک ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا، مثلا ایک ہاتھ سے کھمبا پکڑا. اب اس کو جا کے کوئی بیان کرے کہ ایک ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا، ایک ہاتھ سے گندھا پکڑا، ایک ہاتھ سے ڈنڈا چھوڑا، ڈنڈا نہیں لیے تھے، خالی ہاتھ تھے. تو بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا؟ تو سچ تو ایک ہے نا، سچ تو نہیں بدلتا، سچ تو نہیں بدلتا، واقعہ تو ایک ہی ہوتا ہے. آپ کربلا کے مصائب میں آپ کو جتنا سنایا جاتا ہے، نہ کہے گا کوئی اللہ مالک مجھے ڈرپوک نہ ہونے دے، بزدل نہ ہونے دے، مجھے حق کہنے کی طاقت دے. کربلا کے کون سے واقعے کو آپ نے 10 طرح نہیں سنا ہے؟ جس سے سنیے گا واقعہ تو ایک ہی طرح گزرا ہے. حسین کے گلے پہ جو چھری چلی وہ ایک ہی طرح سے چلی ہے. اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے تو ایک ہی طرح لگا ہے، لیکن جس سے سنیے گا الگ الگ طرح سنیے گا. اور آپ بھی خوش ہو کے ہوتے بالکل نئے مصائب سننے کو ملے. یہ نئے مصائب نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کربلا دوبارہ بنا رہا ہے، یہ شمر کا کام کر رہا ہے. میں بہت تلخ ہو گیا ہوں. ہماری قوم برباد کی جا رہی ہے. خالی جھوٹ موٹ گڑھ کے رنانے میں کوئی ثواب نہیں ہے. من بقا علی الحسین
اور اب کا اور تباہ کا مجلس میں بیٹھا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ جھوٹ گڑھ کے سنایا جا رہا اور لوگ بے حساب رو رہے ہیں. صاحب کیا مصائب پڑھ دیا آج، میرے سامنے جھوٹ پڑا جا رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ مجھے پتا ہے کہ جھوٹ پڑا جا رہا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے، میرے دماغ میں الجھن کھڑی ہونے لگتی، جھوٹ بول رہا، کیا کروں؟ جھوٹ پڑھ رہا، جھوٹ پڑھ رہا، جھوٹ پڑھ رہا. بہت دن پریشان رہا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی سیرت آپ کو نہیں بتا رہا، میں تباکہ کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. میں جب سنتا ہوں کہ یہ لغویات پڑھ رہا ہے تو میں اپنے کان ادھر سے جو صحیح پڑھنے کو ملا ہے میں اسے آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں تو میرے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بس اسی چیز کا نام کہ دل کھل کے نہیں رو رہا ہے لیکن کم سے کم سوچ کے غمزدگی اپنے اوپر طاری کرنا اور رونے کی کیفیت طاری کرنا، اس کا نام تباکہ ہے. رونے والے کا منہ بنانے کا نام تباکہ نہیں ہے. اس ترجمے کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایکٹنگ کر دیں رونے کی تو بھی جنت مل جائے گی. نہ، ایک بار ہے بھل بھلا کے آنسو نکلنا. ایسے مصائب ایسے مرثیے سننے کو ملتے ہیں، آدمی گھنٹوں روتا ہے، قابو نہیں ہوتا رونے پہ. اور کبھی یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہے، یہ غلط بیانی ہو رہی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تو رونے کا نہیں رہ جاتا کیفیت. یا مجلس میں اس سے پہلے ایسی فضول باتیں پڑھائی گئیں، دین سے دور کیا گیا، خوف خدا سے ہٹایا گیا، جنتی بنایا گیا، بزرگوں کی توہین کی گئی، دل جلا ہوا ہے، اب کہاں سے رونا آئے گا؟ تو اس جگہ کے لیے تباکہ سوچو اور اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرو سناٹے میں. بس ختم کر رہا ہوں. تو تباکہ کیفیت طاری کرنے کا نام ہے. تبرہ نہ گالی دینے کا نام ہے، نہ نعرے بازی کر کے برفلاں لعنت کرنے کا نام ہے. تبرہ برائی سے، برے سے دوری اختیار کرنے کا نام ہے. برائی سے فطری طور پہ بھی آدمی دور ہوتا ہے، کہیں کہیں برائی سے فطری طور پہ دور نہیں ہو پاتا تو طاقت لگا کے دور کرنا پڑتا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کی عادت ہو گئی، اب توبہ کر رہے ہیں، مالک غیبت چھڑانا، مالک غیبت چھوڑنا، غیبت پہ زبان چلنے لگی، زبردستی اپنے کو روک لیا، جھوٹے سے دور ہوئے، جھوٹ سے دور ہوئے. یہ ہے تبرہ. نہ گالی بکنے کا نام ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنے کا نام ہے. بس وہیں پہ ختم کروں، میں مصائب نہ پڑھوں. آپ خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ مدینے میں چاروں طرف اندھیرا ہے اور اس رات کے سناٹے میں ایک جنازہ رکھا ہے اور جنازے پہ تیز روشنی بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اگر ذرا روشنی تیز ہوئی تو جو نگاہیں اس گھر پہ لگی ہوئی وہ دیکھ لیں گے اس گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور جانے والی شہیدہ یہ کہہ کے گئی ہے کہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آنے پائے. لہذا اس سناٹے میں غسل دیا جا رہا ہے. بس میں 2 فقرے پڑھوں گا، ابھی پڑھ چکا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بار بار روتا بھی ہوں اور رلاؤں گا بھی آپ کو انشاءاللہ. رات کے سناٹے میں غسل، علی جیسا صابر غسل دے رہا ہے. شہزادی کہہ گئی ہے علی کسی کو خبر نہ ہو، وہ نہ آئے، اسی لیے نہ جانے کہاں کہاں قبریں بنا دی اور نشان مٹا دیے. اور جب دن میں آئے تھے ظاہری محبت کے اظہار کرنے والے، ہم قبر کھودیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، تو قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، بس کسی کے مجال نہیں ہے. غسل دے رہے ہیں، تنہا علی ہے، اس لیے کہ کہہ گئی ہے کہ علی تم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. کس سے کہے غسل دینے کے لیے؟ 2 بیٹیاں ہیں، ننھی ننھی 2 بیٹے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے. علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. علی کو پتا ہے فاطمہ کے ساتھ کیا گزری ہے، علی کو پتا ہے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہے، علی بے خبر نہیں ہے. مگر غسل دیتے ہوئے ٹوٹی پسلیوں میں ایک بار نگاہ پڑ گئی تو جس علی کو کبھی چیخ کے روتے نہ دیکھا تو اس کی چیخ نکلی. باہر سلمان جیسے بھی کھڑے ہیں، بعد میں پوچھا آخر کیا ہوا؟ کہ میں کیا بتاؤں، بہت صبر کیا میں نے مگر ٹوٹی پسلی دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا. علی جیسا صابر جب فاطمہ کو قبر میں لٹایا تھا تو قبر مصطفیٰ کی طرف رک کر کے کہا تھا اے میرے رسول، آپ کی بیٹی کا فراق میرے لیے ناقابل برداشت مصیبت ہے.
ایک اکیلی ذات تھی جو علی کو سہارا دینے والی، چلی گئی۔ میں مصائب بہت سن چکے، نہیں پڑھوں گا مگر روؤں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو ملوا دیا، چھوٹا شہزادہ ضد پہ آیا، سینے سے لگا، باپ نے الگ کیا، اب جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ بتائیے جب گھروں میں میتیں ہوتی ہیں تو موت پر خبر ملتے ہی گریا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کن موقعوں پہ زیادہ رونا پٹنا ہوتا ہے؟ موت ہو گئی اسپتال میں، جب گھر میں جنازہ پہنچتا ہے تو بہت گریا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہی رہتا ہے گریا، مگر موت کے لاش کے آنے سے لاش کے جانے تک سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے، اس لیے کہ اب عورتیں گھر میں رہ جاتی ہیں، مرد لے کے جنازہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت، سب سے زیادہ کیفیت گریا کی تب ہوتی ہے جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ دنیا میں جنازے نکلنے پہ جو گریا ہوتا تھا، کربلا میں علی اکبر زندہ نکل رہے تھے خیموں سے، مگر مورخ کہہ رہا تھا اکبر نکلے تو پھوپھیوں، بہنوں اور ماں کے حلقے میں اس طرح سے وہ نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ مگر میں کہوں گا اکبر پہ نکلے تو رونے والوں نے رو لیا، آئے تب بھی رو لیا، مگر میں یہیں پہ بس دو جملے اور کہتا ہوں۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، اب اسے دفن ہونا ہے، جنازہ اٹھنا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے تو جنازہ جب اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ گریے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ مشہور جملہ ہے کہ جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دو بیٹیاں موجود ہیں، مگر اگر وہ چیخ کے روئیں گی تو ظالموں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے گی، لہذا ماں کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ سسکیوں کے درمیان مظلومہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا کے لے جا کے دفن کر دیا گیا۔ ہائے زینب و کلثوم، تمہاری قسمت، ماں کا جنازہ اٹھا تو بھی گریہ نہ کر سکی، اور جب باپ جانے لگا جو ماں کی جگہ تھا تو پھر رات کے سناٹے میں پھر جنازہ اٹھ رہا ہے، قبر کو چھپایا جانا ہے، بیٹیاں موجود ہیں، باپ کا جنازہ جا رہا ہے، سر پیٹ پیٹ کے رونا چاہتی ہیں، مگر سسکیوں کے درمیان باپ کا جنازہ بھی چلا گیا۔ ہائے میری شہزادی، اس کے بعد بھیا کی لاش دیکھو تو تازیانے کھاؤ، بھیا کے کٹے سر پہ نظر پڑے آنکھوں سے آنسو نکلے تو تماچے کھاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکرے کے طفیل میں ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ مالک ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کے صلاحیت دے کہ اب تک جو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں مالک، گناہان کبیرہ، کم سے کم اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مالک میں صرف تیرے حقوق نماز اور روزے کی بات نہیں کر رہا، ہم اس کو جوڑ کے سوچ لیتے ہم گناہ نہیں کر رہے۔ معبود، مومن سے توہین، مومن کے لیے دل میں دشمنی، مومن کو ستانا، مومن پہ الزام لگانا، مومن سے بدگمانی کرنا، مومن سے حسد کرنا، مومن کی غیبت کرنا، یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے پروردگار۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہان کبیرہ کر رہے ہیں پروردگار، ہمیں احساس دے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں۔ ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی صلاحیتیں چھین لے، ہمارے قلم کو دوسروں کو اذیت پہنچانے کی طاقت نہ آنے دے۔ پروردگار ہماری ہر استعداد کو، ہر صلاحیت کو پازیٹیو اور مثبت راہ پہ لگا، ہماری عقل، ہماری ذہانت، ہمارا پیسہ، ہماری طاقت کسی جگہ کسی نگیٹیو کی طرف نہ جانے پائے۔ پروردگار ہم تو زندہ ہیں اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے اب وہ بالکل محتاج ہیں۔ معبود ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، وہ جو بھی لے کے گئے انہیں قبول کر لے، جو بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دے۔ اب بھی اگر ان میں سے کوئی جو چلا گیا وادی برہوت میں ہے تو اسے منتقل کر کے وادی السلام تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب بیمار ہیں،
جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں، بحق بیمار کربلا ہمیں شفا دے دے۔ معبود ظلم پھر ہے، ہم خود ہی ظلم کر رہے ہیں، بہت آپس میں ایک دوسرے پر شکایت دوسروں کی کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے ان اعمال سے ہمیں نجات عطا فرما جس کے رد عمل میں بلائیں آ رہی ہیں کورونا جیسی، اور ظالم حکومتیں قائم ہو رہی ہیں۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم شدت پہ ہے یمن جیسے ملکوں میں، وہاں مظلوموں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ پروردگار شیطان کے پرستار جو انسانی شکل میں انسانوں کے دشمن ہیں، وہ روز نئی اسکیمیں بنا رہے ہیں، نئی بیماریاں پہنچا رہے ہیں، نئے مسائل حیات کھڑے کر رہے ہیں۔ پھر ایسا وائرس پھیلایا گیا ہے جو پھر زندگیوں کا خطرہ بننے والا ہے، پھر روزیاں رکنے کی سازش ہے، پھر گھروں میں لوگوں کو بٹھانے کی سازش ہے۔ معبود ان شیطانوں کی سازش کو ناکام کر دے۔ زمانے پر عدل و انصاف کے قائم کرنے والے کو انتظار ہے اپنے ان ساتھیوں کا کہ جن کے بغیر وہ اکیلے آ کے حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ معبود ہم کو ان کے ان غلاموں میں شامل فرما دے جو ان کی ظہور کے بعد ان کے کام آ سکیں۔ عصر غیبت میں جو ان کی غیبت کے دور میں ان کی ذمہ داریاں اپنے کمزور کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں مگر پوری طاقت کے ساتھ اٹھائے ہیں، رہبر انقلاب اسلامی، محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور دیگر فقہاء اور مراجع جنہیں ہم نہیں پہچانتے، ہمارے بچے اور جوان نہیں پہچانتے۔ پروردگار جو دین کے بچانے میں لگے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ ہم نے گزشتہ چند برسوں میں بہت عالم کھوئے، بہت صدمے اٹھائے۔ معبود اب جو بچے ہیں انہیں طول حیات دے اور زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم انہی کی سربراہی میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں، زمین کو ظلم و ستم سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھرتا ہوا پا سکیں، اور خون حسین کا انتقام لیا جائے، اور حسین نے جو قربانی جس مقصد سے دی تھی، یعنی عدل کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو اور ظلم ختم ہو جائے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سعادت حسین رضوی کو خاص کر کے اور تمام مرحومین مومنین مومنات کو سب کے لیے آپ تلاوت کریں، اللہ کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔